پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ بادشاہ کا گزر ایک ایسے گاؤں سے ہوا جس میں ایک کمہار اپنے بیٹے کو بری طرح مار رہا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنا گھوڑا روکا اور اپنے سپاہی کو حکم دیا اور کہا، اس آدمی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، اور سپاہی اس کو پکڑ کر بادشاہ سلامت کے پاس لائے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے نوجوان، تم اپنے معصوم بیٹے کو اتنی بری طرح کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کمہار ہوں اور مٹی کے برتن بنا کر بیچتا ہوں، لیکن مجھ اکیلے سے اتنا کام نہیں ہو پاتا جس سے ہمارے گھر کی 2 وقت کی روٹی چلتی رہے۔ میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں کہ تم میرے کام میں میرا ہاتھ بٹایا کرو، لیکن یہ ہر وقت تلوار بازی، نشانہ بازی اور نیزہ بازی میں لگا رہتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت اس کے بیٹے کو ایک تلوار دی اور کہا کہ میرے ایک سپاہی کے ساتھ تلوار بازی کر کے دکھاؤ۔ اور جب اس نے اپنی مہارت پر تلوار بازی کر کے دکھائی تو دیکھ کر بادشاہ سلامت دنگ رہ گیا کہ چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکا اتنی مہارت رکھتا ہے۔ بادشاہ سلامت سمجھ گیا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت بڑا جنگجو بنے گا، اور پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس کمہار سے مخاطب ہوا اور کہا، اگر میں تمہیں 1000 اشرفیاں دے دوں تو تم مجھے اپنا بیٹا میرے حوالے کر دو گے، اس کی پرورش میرے محل میں ہوگی، اور جب تمہارا دل چاہے تو مجھ سے آ کر مل لینا۔ اس آدمی نے 1000 اشرفیوں کے بارے میں سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اس نے کبھی 1000 اشرفیوں کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ بادشاہ کی شرط مان گیا اور بادشاہ سلامت نے اس کا بیٹا اس سے 1000 اشرفیوں کے بدلے میں خرید لیا۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت اس کے بیٹے کو لے کر اپنے لشکر کے ساتھ لے گیا، اور چند ماہ بعد لشکر لوٹا تو وہ لڑکا بھی بادشاہ سلامت کے ساتھ تھا۔ اس لڑکے کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ بادشاہ سلامت نے ملکہ کو کہا کہ تم اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح کرنا۔ اس کے بعد اس لڑکے کی پرورش ایک بادشاہ کے بیٹے کی طرح ہوتی رہی، اور اس کو بڑے بڑے ماہر اور جنگجوؤں نے ایسی تلوار بازی سکھا دی کہ محل میں اس جیسا کوئی بڑا جنگجو نہیں تھا، اور بادشاہ سلامت کے اندازہ کے مطابق اس نے بہت بڑی جنگوں میں دشمنوں کو شکست دے دی، اور بادشاہ سلامت بہت خوش تھا کہ شکر ہے کہ میں نے اسے خرید لیا، ورنہ یہ آج اتنا بڑا جنگجو نہ ہوتا بلکہ ایک کمہار ہوتا۔ بادشاہ سلامت کو اس سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ نوجوان بادشاہ سلامت کے ذاتی کام خود کرتا تھا۔ اس محل میں موجود کسی غلام یا کنیز کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ بادشاہ سلامت کی کسی چیز کو ہاتھ لگائے۔ ایک دن بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اسے حکم دیا کہ محل کے خفیہ کمرے میں جا کر کچھ اہم دستاویز اٹھا کر لاؤ، اور وہ نوجوان بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق اس کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ گزرتے ہوئے ایک کمرے میں اسے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ جب اس نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس نے دیکھ کر اسے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کمرے میں ملکہ بادشاہ کے ایک وفادار اور سب سے قریبی وزیر کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں موجود تھی۔ وہ نوجوان شرم سے کمرے سے باہر آ گیا اور دل میں سوچا کہ اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونے دوں گا، اگر اس بات کی خبر بادشاہ تک پہنچی تو اسے بہت دکھ ہوگا۔ وہ اس کمرے میں گیا اور چند اہم دستاویز اٹھا کر بادشاہ کے پاس لے آیا۔ ادھر ملکہ اور وزیر نے ایک منصوبہ بنایا کہ بادشاہ سلامت کو اس لڑکے کے خلاف بھڑکا دیتے ہیں، کیونکہ اگر اس نے بادشاہ سلامت کو ہم سے پہلے بتا دیا تو بادشاہ سلامت ہم دونوں کا سر قلم کر دے گا۔ اس کے بعد ملکہ بادشاہ سلامت کے کمرے میں آئی اور دیکھا کہ وہ نوجوان وہاں سے جا چکا تھا، تو بادشاہ سلامت کے پاس آئیں اور عرض کی کہ بادشاہ سلامت، جب آپ نے اپنے منہ بلے بیٹے کو اس کمرے سے دستاویز اٹھانے کے لیے بھیجا تو اس کمرے کے پاس ایک خوبصورت لونڈی صفائی کر رہی تھی۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو چند اشرفیوں کا لالچ دے کر اسے کمرے میں لے گیا، اور جب وہ وہاں پہنچی تو وہ نوجوان اس کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں موجود تھا۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا کہ وہ نوجوان ایسا کام کیسے کر سکتا ہے، لیکن پھر ملکہ بھی قسم کھا کر بادشاہ سلامت کو وضاحت کر رہی تھی، اور پھر کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں تو آپ اپنے سب سے قریبی وزیر کو بلا لیں، کیونکہ اس نوجوان اور اس لڑکی کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے وزیر نے بھی اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔
وزیر نے بھی وہی بات کی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت طیش میں آ گیا اور ملکہ اور وزیر کو کمرے سے جانے کا حکم دے دیا۔ بادشاہ سوچ کر بڑا پریشان ہو رہا تھا کہ میرا اتنا بہادر جنگجو ایسا کیسے کام کر سکتا ہے۔ پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسے اس جرم کی ضرور سزا ملے گی، کیونکہ وہ بادشاہ بہت ہی با کردار انسان تھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں نے اپنے منہ بولے بیٹے کو تمام رعایا کے سامنے سزا دی تو تمام رعایا میرے خلاف ہو جائے گی، کیونکہ رعایا جانتی ہے کہ میرا بیٹا ظاہری طور پر ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر ڈالا اور اس کے علاوہ ہمارے ملک کے دشمن بھی ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے محل کے سب سے بڑے جلاد کو بلایا اور کہا کہ اگلے ہفتے میں ایک بہت بڑا میلہ منعقد کرانے جا رہا ہوں، اور اس میلے میں ایک آدمی نے ایک خاص قسم کا تاج پہنے ہوئے ہوگا۔ جب وہ تاج اس کے سر پر دیکھنا تو ڈاکو کی شکل میں آ کر اس نوجوان کی گردن کاٹ دینا، اور پھر میں تمہیں وہاں سے بھاگنے کے لیے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کروا دوں گا۔ اس سے میری بدنامی بھی نہیں ہوگی اور ایک مجرم کو اس کے گناہ کی سزا بھی مل جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے اپنے بہادر جنگجو کو ایک تاج تحفے میں دیا اور حکم دیا کہ اس کو میلے والے دن پہننا۔ میلے کی تیاریاں مکمل ہوئیں، میلے کا دن مقرر ہو گیا اور لوگ جشن منا رہے تھے۔ بادشاہ نے اس میلے کی حفاظت کے لیے صرف چند سپاہیوں کو تعینات کیا تاکہ جلاد اپنا کام آسانی سے کر سکے۔ بادشاہ اتاق میں بیٹھا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ اس غدار جنگجو کا سر کب ہوگا۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سپاہیوں نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے میلے میں چند ڈاکو نے حملہ کر دیا، تو آپ کے خاص آدمی نے مزاحمت کی تو ان کو غصہ آیا اور انہوں نے ہمارے ایک خاص آدمی کو یرغمال بنا کر اس کی گردن کاٹ دی، اور پھر ہمارے بڑے جنگجو کی گردن پر تلوار رکھ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ جیسے یہ بادشاہ نے سنا تو پہلے پریشان ہوا اور پھر خوش ہوا کہ ایک مجرم کو اس کے گناہ کی سزا مل چکی ہے۔ لیکن جب بادشاہ سلامت اتاق سے باہر نکلا تو دیکھ کر بادشاہ سلامت کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ بادشاہ کا بہادر جنگجو سامنے کھڑا دیکھ کر بادشاہ سلامت بہت بڑا پریشان ہوا اور اسے اپنے اتاق میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ تاج میں نے تمہیں پہنایا تھا وہ تاج کہاں ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب میں نے وہ قیمتی تاج پہنا تو وزیر نے میرے سر پر دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آج کے دن یہ مجھے تاج پہننے کے لیے دے دو۔ میں نے اسے خوشی خوشی وہ تاج دے دیا۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اس کی موت کس کو جا ملی، اور کہا، اے نوجوان، وہ تاج تمہاری پھانسی کا پھندا تھا لیکن تم نے کسی کے اور کے گلے میں ڈال دیا، لیکن میں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے سے پہلے تم سے ضرور پوچھوں گا کہ کیا واقعی تم ایک لڑکی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑا گیا تھا؟ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، میری گردن بھی کٹ جائے تو میں ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ لوں۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، میرے وزیر اور ملکہ نے مجھے بتایا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، ملکہ نے اپنا رازدار کو ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے دستاویز اٹھانے کے لیے بھیجا تھا تو میں نے ملکہ اور وزیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، لیکن پھر بھی خاموش رہا کہ اگر بادشاہ کو پتہ چلے گا تو انہیں بہت دکھ ہوگا۔ لیکن ملکہ نے یہ سمجھا کہ شاید میں اس بات کا ذکر تم سے کر دوں گا، اور اس لیے اس نے میرے بارے میں آ کر تمہیں یہ سب کچھ کہہ دیا۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور اس نوجوان کو گلے لگایا اور کہا کہ غدار اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اور دوسرا بھی پہنچ جائے گا، اور انصاف اور سچائی کا آج